کو جس شخصیت کے بارے میں پڑھانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں، جس شخصیت سے روشناس کرانے جا رہے ہیں، اس شخصیت کا نام ہے گرو نانک۔ تو آئیے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارے ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سینکڑوں برس سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی وغیرہ۔ ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا۔ بھکتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی، اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں گزری۔ اس تحریک کے پیرو مذہبی تعلیمات کے علاوہ سماج سدھار کے کام بھی کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک بزرگ سکھ سماج کے رہنما گرو نانک تھے۔ گرو نانک کی پیدائش 1669 میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں ہوئی۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے۔ اس گاؤں کو ہم ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک اس گاؤں کے ایک منیب کالو چند کے بیٹے تھے۔ ان کے نام کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی، اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا۔ بچپن ہی سے گرو نانک کی عادتیں عام بچوں سے مختلف تھیں۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب بہت حد تک سیکھ لیا۔ آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے کھیتی باڑی اور پھر تجارت کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا ایسا کھرا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو۔ انہوں نے بالا نام کا ایک نوکر بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے۔ گرو نانک نے ان کو کچھ روپے دینے چاہے لیکن فقیروں نے کہا یہ پیسے ہمارے کس کام کے، ہم تو بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ گرو نانک نے ان کے کھانے کا انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیے۔ واپس آ کر والد کے ڈر سے گھر کے باہر ہی رک گئے، لیکن والد نے انہیں ڈھونڈ نکالا۔ جب ان سے پوچھا کہ تجارت کی غرض سے جو روپے دیے تھے وہ کیا کیے تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا آپ نے کہا تھا کھرا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے، اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں اپنے ساتھ کپورتھلا لے گئے اور وہاں کے گورنر لودھی خاں کے دفتر میں ملازمت دلا دی۔ یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا۔ یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑنے پر وہ اس طرح روپیہ خرچ کرنا بند کر دے۔ 2 بچے ہونے کے بعد بھی وہ غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے جس مسلمان گویے اور وفادار خادم مردانہ کو بھیجا وہ بھی ان کا چیلا بن گیا۔ اب گرو نانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ گرو نانک نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں، جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپسی رشتہ محبت پر ہی قائم ہے۔ انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی۔ جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ رفتہ رفتہ ان کی تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئیں جس کے ماننے والے سکھ ہیں۔ گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آخر میں کرتارپور میں آباد ہو گئے جسے آج کل ڈیرہ نانک صاحب کہتے ہیں۔ 1538 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تعلیمات گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہیں۔ یہی سکھوں کی
मुक़द्दस किताब है, उनका यौम पैदाइश गुरु पर्व की शक्ल में धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हमने आपको गुरु नानक की शख्सियत से रोशनास कराया है, आगे भी आपको और शख्सियतों से रोशनास कराएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।